الله أكبر الله أكبر ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في سورة فصلت فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. عزیز بھائیو، یہ سورہ فصلت ہے جس کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سورہ مبارکہ کا ہلکا سا تعارف سنتے جائیے قبل اس سے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں. یہ سورہ حامیم کی سیریز میں سے دوسری سورہ ہے. اس سے پہلے سورہ غافر وہ گزری ہے جس کو سورہ مومن بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے. اور اس کے بعد پھر 5 مسلسل صورتیں ایسی ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یعنی سورہ غافر سے لے کر کے 26ویں سپارے کی پہلی سورہ الاحقاف، یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور اس کو حوامیم کہتے ہیں. سلسلہ حامیم کو حوامیم کہتے ہیں. جیسے اس سے پہلے سورہ احزاب سے پہلے 4 صورتیں مسلسل الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں اور یہاں پر 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ اللہ کے کلام کا حسن ہے، یہ پھول ہیں، یہ کیاریاں ہیں. کاش اللہ ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. عزیز بھائیوں، یہ آیتیں میں نے خاص حوالے سے، ایک خاص مناسبت سے منتخب کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مکی ہے. اللہ فرماتے ہیں حامیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حامیم الف لام میم را، یہ سارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان کا معنی کیا ہے اللہ جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. اصل میں کفار مکہ جو تھے
وہ آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو بہت ہی غلط طریقے سے اور بہت ہی فاسد طریقے سے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا کرتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے یہ ساحر کا کلام ہے، کبھی کچھ اپنی طرف سے بنا کے جو ہے ہمیں سناتے ہیں. تو مختلف مقامات سورہ مکیہ سورہ جتنی بھی ہیں اس میں ان چیزوں کا رد آپ کو ملے گا. جیسے اس سے پہلے آپ کو سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قال الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو بس ہمیں سناتا رہتا ہے. اللہ اس کی جواب دیتے ہیں. اللہ جواب ارشاد فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نازل نہیں کیا، اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں. جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ایک جگہ پر اللہ نے جواب دیا ایسے ہی لغو اعتراضات کا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کبھی کوئی چیز لکھی ہی نہیں تھی اور آپ نے کبھی کوئی بیان کیا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ شک کریں کہ بھائی بیان کرتا تھا اور کتابیں لکھتا تھا، شاعری لکھتا تھا، دانش اور فلسفے کی باتیں لکھتا تھا. لکھتے اب جو ہے ایک بڑی عجیب چیز لکھ کے ہمارے سامنے لے آیا ہے. یا بیان کرتے انسان ظاہر زبان اس کی کھلتی ہے، سینہ اس کا کھلتا ہے، قلم اس کا رواں ہوتا ہے. جب وہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے تو ایک خاص مقام پر آپ پہنچ گئے اور آپ نے یہ قرآن تخلیق کر لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام سے پہلے آپ نے تو ان کو کبھی مجلس میں بیٹھ کر، ہوتا ہے مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، شعر شاعری سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں اور اپنی ان چیزوں کے مطلب کوئی شاعری سناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کبھی نہ ان کو سنایا تھا اور نہ ہی کبھی آپ نے کچھ لکھا تھا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ جو ہے لوگ شک کرتے ہیں. آپ لکھتے جو ہے اتنے بڑے لکھاری بن گئے کہ آپ قرآن لکھ کے لے. اللہ فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی واضح ہیں. ادنا سے ادنا صلاحیت کا آدمی بھی، کم سے کم علم آدمی بھی، جس نے کبھی اس مسجد اور مدرسے کا اور اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی لکھنا پڑھنا نہ جانا ہو، اس کے لیے بھی کتاب کی آیتیں اتنی واضح ہیں کہ اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے. اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے. اور خواہ کوئی بہت بڑا دانشور اور پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے بھی یہ کتاب کی آیتیں بڑی واضح ہیں. قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ عربی زبان میں خاص اس علاقے کی، اس لوگوں کی زبان میں جن کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان کی خاص فصیح زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اس قوم کے لیے جو عربی جانتی ہے. بشیر و نذیرہ، دو حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں. بشیر و نذیر، آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو اس دعوت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اس پر عمل اختیار کرتے ہیں، جو اس پیغام پر لبیک کہتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے. اور جو اس پیغام کو رد کرتے ہیں، جو اس پیغام کو ٹکراتے ہیں اور جو اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دو حیثیتیں ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دیجیے. آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے، منوانے کا کام آپ کا نہیں ہے. آپ پہنچا دیجیے. اس کے بعد فَأَعْرِضْ، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ان سے منہ موڑ لیجیے. اگر یہ سنتے ہیں، ان کی
ان کے فائدے کی بات ہے، اگر مانتے ہیں ان کے فائدے کی بات ہے، اگر رد کرتے ہیں تو ان کے نقصان کی بات ہے۔ آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا جو منصب نبوت ہے، آپ کا جو مشن رسالت ہے وہ آپ نے پورا کر دیا۔ جو تبلیغ اور جو گواہی کا فریضہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ان کی مرضی۔ اب یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، وہ کہنے لگے کہ جس طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہمارے دل جو ہیں اس چیز کو قبول کرنے میں یا اس دعوت کی طرف آنے میں ہمارے دلوں کے سامنے پردہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بڑی دیوار ہے، ہمارا دل اس طرف آتا نہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، ثقالت ہے، کوئی کانوں کے اندر چیز ٹھوسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی باتیں ہمیں سنتی نہیں ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے دیجئے۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمارے اور ان باتوں کے درمیان میں، ہمارے اور اس دعوت کے درمیان میں، آپ کی اس پیغام اور ہمارے دل اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اب ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ عزیز بھائیو، یہ موضوع میں نے اس لیے یہاں سے یہ آیتیں اس لیے منتخب کی ہیں، اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہیبت ناک ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کے اعتبار سے امت مسلمہ اس وقت بالکل گمراہی کی انتہا پر پہنچی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا دور رمضان میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کتنے حفاظ کرام، علماء کرام، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے یہ ہوا کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کسی حد تک کہ قرآن کریم کو سارا سال بھی نہیں لوگ پڑھتے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، ایسے بھی ملیں گے جو بڑے اہتمام سے پڑھتے بھی ہیں، اور نہیں تو کم از کم رمضان میں تو سارے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بڑی بڑی مجلسیں قرآن کریم کے مقابلہ حسن قرأت، اور وہاں بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے قاری حضرات قرآن کریم کو بڑی خوش رحانی سے، بڑی اچھی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے دروس ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ آتے ہیں جو بیان کرتے ہیں، لیکن جو المناک پہلو ہے جس طرف میں آپ کی فکر اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تاثیر کہاں ہے؟ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن دلوں میں کیوں نہیں اترتا؟ قرآن دلوں کی زندگی، دلوں کے حالات کو، دلوں کی کیفیات کو بدل کیوں نہیں دیتا؟ قرآن ہمارے عمل کو اور ہمارے سوچنے اور فکر کرنے کے انداز کو بالکل بدل کر کیوں نہیں رکھ دیتا؟ یہ قرآن تو وہی قرآن ہے، حرف با حرف یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب اثر پر جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم ہے، جس جگہ پر ستارے ڈوبتے ہیں اس کی قسم ہے، اور تمہیں اگر پتہ ہو تو یہ عظیم قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، اللہ کے پاس ایک کتاب مکنون سے اتارا ہوا یہ حرف پر حرف وہی قرآن ہے، لیکن ہم پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ سورہ جن شروع ہوتی ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور وہاں سے جنات کا حضور ہوا، انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور فوری طور پر اس کو قبول کیا۔ صرف ایک دفعہ سنا اور قبول کیا، اور سورہ احقاف کے آخر میں آتا ہے کہ صرف سنا ہی نہیں، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف بھیجا جنہوں نے قرآن کو دل لگا کر سنا، تو سننے کے بعد وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، انہوں نے بڑی دھیان سے، بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا اور سنتے ہی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہی نہیں ہو گئے، صرف جب اپنی قوم کی طرف گئے تو داعی بن کر کے گئے اور اپنی قوم سے جا کر کے کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے ہماری قوم کے لوگوں، یہ جو اللہ کے داعی نے دعوت دی ہے، یہ جو اللہ کا داعی پیغام لے کے آیا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ کی بخشش حاصل کر لو گے۔ فوری طور پر ایک دفعہ قرآن سننے سے اس قدر اثر ہوا کہ جا کے جو ہے اپنی قوم میں دعوت کا کام بھی کرنے لگا۔ لیکن یہاں حالت ہے زمین جنبت آسمان جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین و آسمان تو اپنی طرف سے اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے والے اور اس قرآن کے سننے والے، آج کے اس دور کے مسلمان، آج کے اس دور کے قرآن اور آج کے اس دور کے جو ہے پڑھنے اور پڑھانے والے اور سننے اور سنانے والے اپنی جگہ سے ٹس سے مس سکتے ہیں۔ اسی طرح حبشہ سے جو وفد آیا، سورہ انعام میں ان کا ذکر آتا ہے کہ 7ویں سپارے میں شروع میں کہ جب وہ آئے لوگ اور انہوں نے قرآن کریم کو سنا، تو قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوا؟ ایک دفعہ قرآن کریم کو سنا اور رد عمل ان کا کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب انہوں نے سنا قرآن کو، اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ وہی حق ہے، اور کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں بھی گواہوں میں سے لے۔ اور نجاشی کے دربار میں جب ابو سفیان جو ہے مہاجرین کو لینے کے لیے وہاں پہنچا، تو جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی نے طلب کیا، اور وہاں پر جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، صرف ایک دفعہ جب تلاوت کی تو نجاشی نے سنا تو اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور اس نے کہا واللہ، اس نے ایک زمین سے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا اس کلام میں اور انجیل میں ایک اس
تنکے کے برابر بھی فرق نہیں، اور جو مقام و مرتبہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کا بیان یہاں پر ہوا ہے یہ بالکل اس سے نہ زیادہ ہے اور نہ اس سے کم ہے۔ اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقام اور اس کتاب کو بھیجنے والا صرف اور صرف وہی ہے جس نے انجیل کو بھیجا ہے۔ اور اس نے کہا ابو سفیان سے کہ اللہ کی قسم اگر تم مجھے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے گا تو میں ان مہاجرین کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ ایک دفعہ قرآن کو سنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے آپ کی عمر جو ہے کم ہے لیکن آپ کا جسم ذرا جلدی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں جتنی عمر کے آپ نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نازعات ہے، سورہ قیامہ ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ لیکن مجال ہے کہ مسلمان کو، آج کے مسلمان کو کوئی چیز بوڑھا کر سکتی ہے؟ آج اس کی کوئی کمر کو جھکانے والی چیز ہے؟ سارا قرآن الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پڑھ جائے لیکن اثر کہاں ہے؟ تاثیر کہاں ہے؟ تبدیلی کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ وہی کہ وہی کرے۔ عزیز بھائیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم پر قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ یہ وہی قرآن ہے ایک دفعہ صحابہ نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ سنا، اپنی بہن کے گھر میں ایک دفعہ قرآن کریم کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ہدایت کے لیے کھول دی، اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ رحمت فرما دی۔ یہ بھی درست ہے کہ بدبخت ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا اور وہ ڈر سے مس نہیں ہوتے تھے، وہ بھی تھے، لیکن یہ بات جان لیجئے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ کتنا سخت سے سخت دل کافر کیوں نہ ہو، جب ایک دفعہ اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے، اس کے دل کی کھڑکی کو ضرور اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وہ مان لے اس کا بھلا ہے، اور اگر نہ مان لے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کھڑکی کو بند کر دیتا ہے اور اس کے دل کو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب حق کو دیکھ لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، حق کی پہچان ہو جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ حق ہے، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ جتنا بھی سخت سے سخت دل کافر کیوں نہ ہو، ایک دفعہ قرآن اس کے دل کا دروازہ ضرور لاک کر دیتا ہے۔ اگر اس کی نصیب میں ہدایت ہے تو وہ مان لے، اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو بند کر دیتا ہے اور اللہ اس کے اوپر جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر، ان کے کانوں کے اوپر مہر، پھر ان کو نہ دکھائی دیتا، نہ ان کو سنائی دیتا، نہ ان کو کچھ سمجھ آتا، پھر ان کا دل جو ہے ایسے ہو جاتا ہے۔ جو حق کو پہچان لینے کے بعد یہ کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر یہ لعنت بھیج دیتا ہے۔ تو ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر قرآن ہم پر اثر نہیں کر رہا، اگر ہم قرآن کی ہدایت سے مستفید نہیں ہو رہے، اگر قرآن ہمیں وہ فائدے نہیں دے رہا جو اس کتاب کے فائدے ہیں، تو کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کوئی خرابی بڑی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے فیض سے محروم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس نور سے ہم دیکھ نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہم اندھیروں میں ٹامک گوئیاں مار رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، سب سے پہلا جو پردہ ہے، سب سے پہلا جو حجاب ہے ہمارے اور قرآن کے درمیان میں، ہمارے اور قرآن کے بیچ میں، وہ یہ حجاب ہے کہ قرآن کریم کے بہت بڑے حصے کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے متعلق ہی نہیں۔ یہ باتیں سخت تلخ لیکن حقیقت ہیں۔ قرآن کریم کے بڑے حصے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
ہمارے متعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کے 2 پورشن ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ مکی جو صورتیں ہیں اس کے اندر کیا موضوع بیان ہوئے ہیں، کیا خطبات جو ہے بیان ہوئے ہیں، وہ ہے ایمانیات، ایمان بالآخرہ، شرک کی نفی اور شرک کے جو باقی انواع و اقسام ہیں ان کی نفی، اور اسی طرح جنت کا بیان، اسی طرح جہنم کا بیان، اسی طرح پچھلی قوموں کا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اگر کسی نے مانا اگر کسی نے نہیں مانا تو ان دونوں کے بارے میں قصے اور ان کے بارے میں بتایا گیا اس قرآن کے اندر مکی صورتوں۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان تو ہمارے پاس ہے، جنت پر ایمان ہم رکھتے ہیں، جہنم پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان بالآخرہ ہمارے پاس ہے، اور اسی طرح شرک جو ہے وہ ہمارے ظاہر ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم تو موحد ہیں، لہذا یہ ساری صورتیں بیک قلم ہماری توجہ اور ہماری فکر اور ہماری سوچ سے نکلتی۔ جب تک یہ قرآن کی ایک ایک آیت انسان اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی ہے، تب تک قرآن کے فیض سے اور قرآن کی برکتوں سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا۔ تیرے وجود پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے وجود پر، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی، تیرے وجود پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف، کہ کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور کوئی بڑے سے بڑا معلم اور کوئی بڑے سے بڑا مدرس جو ہے وہ آپ کو قرآن کی تفسیر نہیں بتا سکتا جب تک آپ اپنے اوپر اس قرآن کو نازل نہ کریں، اپنے اوپر قرآن کو نہ لیں کہ بھائی یہ میرے لیے اترا ہے، یہ میرے لیے آیا ہے۔ اب مثال لیجئے، شرک کی نفی اگر بیان ہوئی ہے تو شرک کی نفی ہم کہتے ہیں شرک تو ہم کرتے نہیں ہیں، ظاہر شرک ہمارا تو کچھ لینا دینا ہے شرک سے نہیں، لیکن کون سا ایسا شرک ہے جو اہل مکہ کرتے تھے اور آج امت مسلمہ نہیں کرتے؟ ذرا سوچئے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کا معاملہ کرنا، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجات مانگنا، اور غیر اللہ کے سامنے جو ہے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا، اور مشکل اور مصیبت کے وقت ان کو پکارنا، یہ ساری چیزیں اہل مکہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں، إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا جائیے، آپ ذرا دیکھیے مزاروں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی زندوں کو، کوئی مردوں کو، کوئی شجروں کو، کوئی حجروں کو، کوئی کیسے، اور اس سے بڑھ کر کے صرف قبر پرستی کا شرک نہیں، صرف جو ہے وہ حجر پرستی کا شرک نہیں، نظریات کا شرک جو ہے عزیز بھائیوں ہر دور میں نئی سے نئی شکل لے کے آتا ہے۔ شیطان کو سب سے بڑا فائدہ اور شیطان کی سب سے بڑی مراد جو ہے وہ شرک کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، لہذا شرک جو ہے وہ ہر صورت میں شیطان کرواتا ہے، اس کی نئی شکل لے کے آتا ہے، اس کے نیا جو ہے اس کو روپ دیتا ہے، اس کو نیا رنگ دیتا ہے، اس کو نئی جو ہے تصویر دیتا ہے، اور ہر زمانے کے لحاظ سے نئے شرک، ہر دور کا نئے سے نئے فتنہ اور نئے سے نئے شرک ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ شرک کے لیے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی شرک سے لینا دینا نہیں ہے، اور لہٰذا یہ ساری جتنی شرک کی نفی کی آیات ہیں وہ ہم سے گزر گئی، وہ ہم پر کیسے سکتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امت نے کیا غلط نہیں کیا، جو پہلی امتوں نے، جو یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، جو عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، تو ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے چھوڑی ہے
جو اس امت نے چھوڑی ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ 2 مہینے بعد آئے گا تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. بلکہ اب تو سارا ساتھ چلتا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی ذات کے اندر آپ کی محبت میں غلف کر کے ان کو جو ہے اللہ سے بھی اوپر لے جانا یا اللہ تک لے جانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ شرک نہیں اور کیا. تو عزیز بھائیو، پھر اسی طرح ایمان کی بات جو ساری مکی صورتیں ہیں اس کے اندر ایمانیات کی بات، ایمان بالآخر، ایمان بالآخرہ، جنت کے بارے میں بیان، جہنم کے بارے میں بیان. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے اور یہ ساری آیتیں، یہ ساری صورتیں، قرآن کا بڑا حصہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے. لہذا ہمیں یہ اس کے اوپر توجہ کرنے کی، اس کے اندر دھیان دینے کی، اس کے اندر تدبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو ایمان ہے.